ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو میں جاب لے کر آیا ہوں وہ سی ایم ایچ کی جاب ہے، سی ایم ایچ کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل۔ اس کی جاب ہے، پرماننٹ جاب ہے، اور یہ اوور آل پاکستان سے آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کی انفارمیشن لینے کے لیے آپ نے سب سے پہلے گوگل کے اندر ایکسپرٹ جاب 24 کے نام سے سرچ کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی۔ یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے جو ایکسپرٹس جاب 24 ہے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی۔ یہاں پہ آپ نے فورتھ نمبر پہ آ جانا ہے، پاک آرمی سی ایم ایچ ہاسپٹل جابس کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل، 6 ستمبر کی یہ پوسٹ ہے۔ یہاں پہ آپ نے کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی۔ یہاں پہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، پوسٹ نیم ملٹیپل ہے، جینڈر میلز اونلی، یہاں پہ فیمیلز کا نہیں ہے، صرف اونلی میلز کر سکتے ہیں اپلائی۔ اس کے بعد یہاں پہ ڈپارٹمنٹ سی ایم ایچ ہاسپٹل میں ہوگی، اور ایجوکیشن کیا ریکوائرڈ ہے، پرائمری، مڈل، میٹرک، انٹرمیڈیٹ اور بیچلرز تک کی ویکینسیز اس کے اندر اویلیبل ہیں۔ اچھا، ایج لمٹ میں اگر ہم بات کریں تو 18 to 30 ایئر تک اس کے اندر ایج لمٹ ہے۔ اور اپلائی پروسیجر آگے دیکھیں تو اس میں بائی کوریئر اپلائی کرنا ہے، آن لائن اپلائی نہیں کرنا۔ ڈومیسل اوور آل پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں، ویکینسیز اس کی پرماننٹ ہیں، اور جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 21 ستمبر 2022 ہے۔ اس کے بعد اگر ہم نیچے آ جائیں تو یہاں پہ ایک اردو میں ان کی پوسٹ دی ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے اندر آپ نے اگر آپ پہلے دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہے نام آسامی، ٹھیک ہے، کس کے لیے یہ جاب کون سی ہے، اسٹور مین ہے، ٹھیک ہے، پے اسکیل 9 ہے، اور اس کی کتنی ہے، 1 ویکینسی خالی ہے، اور یہ جو ہے وہ سندھ کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے اندر ہے ایف اے ایف ایس سی کم از کم سیکنڈ ڈویژن، ٹھیک ہے، بما کمپیوٹر سائنس، ٹائپنگ سپیڈ 50 الفاظ فی منٹ، اضافی تعلیم و تجربہ رکھنے والوں افراد کو ترجیح دی جائے گی۔ اچھا، یہاں پہ یہ والا جو کالم ہے تعلیم و تجربے کا ہے، اس کے بعد یہاں پہ پہلا جو کالم ہے وہ نام اور آسامی، جو جاب ہے اس کا نام ہے اس کے بعد آگے پے اسکیل ہے، کون سا اسکیل ہے، اور کتنی آسامیوں کی تعداد ہے، ویکینسیز کتنی خالی ہیں۔ تو یہاں پہ آپ اگلی نیکسٹ جو ہے وہ ایل ڈی سی کی ہے، ٹھیک ہے، اس کا بھی جو پے اسکیل ہے وہ 9 ہے۔ اس کے بعد ڈرائیور کی ہے، اس کے بعد ہے سینٹری ورکر کی، اس کے بعد سینٹری ورکر، اس کے بعد پھر کوک، باورچی۔ اچھا، اس کے اندر جو یہ 5 نمبر پہ ہے یہ سینٹری ورکر خاتون کی بھی ہے، ایک پوسٹ اس کی بھی خالی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے اندر جو ہے وہ تعلیم کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، لیکن پڑھے لکھے جو لوگ ہیں سینٹری ورکر، یہ 4، 5 اور 6 جو کالم ہے اس کے لیے تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر جو پڑھے لکھے ہیں ان کو ترجیح دی جائے گی۔ اس کے بعد ڈرائیور جو ہے اس کے لیے ہے جی مڈل، میٹرک پاس، ڈرائیونگ لائسنس، ایل ٹی وی، ایچ ٹی وی اور تجربہ رکھنے والے افراد کو ترجیح دی جائے گی۔ اس میں بھی سیم ہے، مڈل ہے، میٹرک پاس، ڈرائیونگ لائسنس، اور جس کی تعلیم زیادہ ہوگی اس سے بھی اس کو پرائورٹی دی جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد آگے اگر ایل ڈی سی کے اوپر آپ آ جائیں تو ایف اے ایف ایس سی کم از کم سیکنڈ ڈویژن، باما کمپیوٹر، ٹائپنگ سپیڈ 50 الفاظ فی منٹ، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اس کے اندر بھی ہے اضافی تعلیم رکھنے والوں کو پرائورٹی دی جائے گی۔ تو پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو میری بات ساری سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد نیچے جو ہے یہاں پہ آ جائیں تو شرائط برائے درخواست ہندگان، اچھا، جنہوں نے درخواست دینی ہے ان کے لیے شرائط کیا کیا ہیں۔ اچھا، اس کے اندر یہاں پہ دیکھ لیں، پہلی جو ہے وہ درخواست بما تعلیمی اسناد، ڈومیسائل سرٹیفکیٹ، قومی شناختی کارڈ کی نقول کی 2 کاپیاں، اور حالیہ پاسپورٹ سائز تصاویر بنام کمانڈنٹ سی ایم ایچ پنو عاقل، کینٹ کو ارسال کریں۔ اچھا، یہ اس کا ایڈریس دیا ہوا ہے سی ایم ایچ پنو عاقل، کینٹ کو ارسال کریں، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں آپ نے دیکھ لینی ہیں اور پوری کر کے آپ نے کوریئر کر دینی ہے۔ عمر کی حد جو ہے وہ 18 سے 25 سال تک ہے۔ اچھا، یہاں پہ اوپر جو ہے وہ 30 سال تک دی ہے، لیکن یہاں پہ جو پوسٹ کے اندر ہے وہ 18 سے 25 سال تک کی ہے آپ نے۔ اچھا، اور حکومت پاکستان کے قانون کے مطابق آگے جو ہے وہ 5 سال تک کی رعایت دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو وہ 18 to 13 ایئرز اس کی لمٹ بن جاتی ہے۔ اس کے بعد نامکمل اور تاخیر سے ملنے والی درخواست قابل پذیرائی نہیں ہوگی، یعنی کہ اگر آدھی آپ نے کوئی ڈاکومنٹس مس کیے ہیں تو وہ اس کو آپ کو کنسیڈر نہیں کریں گے۔ آگے ہے جی تقرری مجاز بھرتی کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں کی جائے گی۔ اچھا، اس کے اندر میرٹ کے اوپر جو ہے نا وہ تقرری ہوگی۔ پہلے سے سرکاری ملازمین اپنے ادارے سے این او سی، اگر جو ہیں پہلے سے ہی گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں تو وہ اپنے ادارے سے این او سی، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے وہ لے کر آئیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہے سیریل نمبر 3 سے 6 تک مقامی حضرات کو ترجیح دی جائے گی، ٹھیک ہے،
اور اس کے بعد ہے ٹیسٹ انٹرویوز پر آنے والوں کو کسی قسم کا ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا، اور انٹرویوز کی اطلاعات درخواست پر لکھے موبائل نمبر پر دی جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو لاسٹ پوائنٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو آئیں گے اپلیکیشن کے لیے یا ٹیسٹ کے لیے، تو ان کو ٹی اے ڈی اے جو ہے وہ یہ نہیں کہ ان کو جو فیئر ہوتا ہے یا کرایہ ان کو وہ نہیں دیا جائے گا، وہ اپنے خرچے پہ آئیں گے۔ اور جو انٹرویو کی تاریخ ہے وہ آپ کو آپ کے موبائل نمبر پر دی جائے گی جو آپ نے اپنے ڈاکومنٹس میں لکھا ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد اگر آپ کو کوئی کیوری ہے تو یہ نیچے نمبر بھی دیا ہوا ہے، فون نمبر 07156802994، ٹھیک ہے، 294 اور 295 یہ دو نمبر ہیں، تو آپ نے ان کے اوپر رابطہ کر کے کوئی بھی آپ کی کیوری ہے تو آپ نے ان سے لازمی پوچھ لینا ہے۔ اور اگر پھر بھی آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور